اس موقع پر کوشان خان نے ایک گہری نگاہ چنگیز خان پر ڈالی، پھر کہنے لگا، خان اعظم، آپ کے جس قدر سالار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے جو چاہے میرے ساتھ تیغ زنی میں تب آزمائی کر لے۔ کوشان کے ان الفاظ پر چنگیز خان چونکا تھا۔ اس کے سارے سالار بھی عجیب سے انداز میں کوشان خان کی طرف دیکھنے لگے۔ چنگیز اور اس کے چاروں بیٹے بھی ایک جستجو اور حیرت میں پڑ گئے تھے، یہاں تک کہ چنگیز خان کے سالاروں میں سے قراچہ انتہائی غصے کی حالت میں اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر کوشان خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تم سے تیغ زنی کا مقابلہ کروں گا، اور خاقان کی موجودگی میں تم سے کہتا ہوں کہ تم چند لمحے کے لیے بھی میرے سامنے نہیں نکال سکو گے۔ تم تاجر ہو، تجارت کرو، سوداگر ہو، سوداگری کرو، تیغ زنی اور شمشیر زنی تمہیں زیب نہیں دیتی۔ قراچہ جب خاموش ہوا تب گھورنے کے انداز میں کوشان خان نے اس کی طرف دیکھا، پھر چنگیز خان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، خان اعظم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے اس سالار کو جواب دے سکتا ہوں۔ چنگیز خان نے مسکراتے ہوئے جب اسبات میں گردن ہلائی تب کوشان خان کہنے لگا، قراچہ، میں سمرقند کا مسلمان ہوں، جھوٹ نہیں کہتا، ذرا اپنی تلوار سنبھال کر خان اعظم کے سامنے آؤ، یہیں تیغ زنی کا مقابلہ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں مقدر کی بدبختی کس سمت کا رخ کرتی ہے، کامیابی اور فازمندی کس کے گلے میں ہار ڈالتی ہے۔ کوشان کے ان الفاظ سے چنگیز خان کا سالار قراچہ غضبناک ہو گیا تھا، تاؤ کھا گیا تھا، لہٰذا ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بے نیام کی اور آگے بڑھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے دیکھا، اس موقع پر کوشان خان نے بھی اپنی تلوار ایک جھٹکے کے ساتھ بے نیام کی تھی، اور پھر جب اس نے اپنی تلوار اپنے سامنے لہرائی تو سب دنگ رہ گئے۔ وہ ایک چوڑے پھل کی برچھا نما بھاری وزنی تلوار تھی، اور جب اسے کوشان خان نے اپنے سامنے لہرایا تو اس کی چمک دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس موقع پر چنگیز خان نے کوشان خان کا جائزہ لیا۔ اس وقت تک قراچہ کوشان خان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، لہٰذا چنگیز خان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دونوں جب مقابلہ کرو گے تو یہ خیال رکھا جائے کہ کوئی کسی کو زخمی نہیں کرے گا۔ اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنی ہنرمندی کا مظاہرہ کرنے کی کھلی اجازت ہوگی۔ تم دونوں کے اس مقابلے کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ جب میں فضا کے اندر اپنا ہاتھ لہراؤں تم دونوں مقابلے کی ابتدا کر دینا۔ اس پر قراچہ اور کوشان خان دونوں مستعد ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد چنگیز خان نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، تب اس کا سالار قراچہ ایک دم حرکت میں آیا اور وہ کوشان خان پر زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ لینے والے جبر کے موسموں کی گرداب، آتشی لمحوں میں ڈھلتی درد کی بے انت صداؤں اور وقت کو ساکت کرتی عذابوں کی بپھری ہوئی موجوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ دوسری طرف کوشان خان نے عجیب سے رد عمل کا اظہار کیا۔ وہ عجیب سے شوق سرفروشی، ذوق خود آگاہی اور نرغہ باطل میں ستاروں کی خوشگوار گردش اور کہکشاؤں کے دل فریب طلسم کی طرح پرسکون ہو کر قراچہ کے حملوں کو روکنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ قراچہ کی جارحیت کے مقابلے میں اس نے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا ہو۔ اس موقع پر چنگیز خان کے سامنے جو اس کے سالار بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک جس کا نام جائسی تھا، چنگیز خان کے سب سے اچھے سالار اور داماد قنجار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو دعویٰ کر رہا تھا یہ بہت بڑا تیغ زن ہے، لیکن اس نے تو اپنے آپ کو قراچہ کے مقابلے پر صرف دفاع تک محدود کر لیا ہے۔ اس پر قنجار جو بڑے غور سے کوشان خان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا، وہ اپنے ساتھی سالار جائسی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جائسی، میری ایک بات یاد رکھنا، یہ سمرقند کا سوداگر کوئی عام تیغ زن نہیں ہے۔ اس کی حرکات و سکنات سے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ شخص نئی رتوں کا کوئی خوگر، خاک و خون بھری کہانیوں اور طوفانی ہیجان کی داستانیں رقم کرنے والا خونی سایوں کا کوئی وحشی ہے۔ میرے خیال میں اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا ہے، اور اسی دفاع میں یہ قراچہ کو تھکا مارے گا۔ اس کے بعد جب یہ جارحیت پر اترے گا تو قراچہ اس کے مقابلے پر ہانپنے لگے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد قنجار مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسے خاموش ہو جانا پڑا۔ اس کے لیے اسی وقت کوشان خان نے تجلیوں کی چمک، بادلوں کی گرج، تند جھونکوں کی یلغار کی طرح 3 بار اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد اس نے جارحیت اختیار کی اور قراچہ پر دھول اڑاتی آتش گرفتی، زہریلی آندھیوں لفظ سمیٹ کر حروف میں، صحرا سمیٹ کر ریتلے راستوں میں تبدیل کر دینے والے مشیت کے دستے راست کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ حملہ آور ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر خود اعتمادی کی دھوپ چھاؤں اور آنکھوں میں درد کی بے انت لہریں تھیں۔ اس کے حملہ آور ہونے کے انداز سے سب متاثر ہو رہے تھے۔ اس نے عجیب سے انداز میں جارحیت اختیار کی تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ ایسی سرزمینوں سے تعلق رکھتا ہے جہاں لاوے ابلتے ہیں، جہاں معصومہ کی بے رحمی رقص کرتی ہے، جہاں گمشدہ آئینوں پر صدیوں پر پھیلی جاگتی کہانیاں رقم ہوتی ہیں،
جارحیت پر اترنے کے بعد قراچہ پر حملہ آور ہوتے ہوئے کوشان خان کے چہرے پر قیامت آشنا عذاب اور اس کی آنکھوں میں برق کے اندھے طوفان رقص کرنے لگے تھے، اور اس کی جارحیت اور تیز حملوں کے سامنے قراچہ ذہنی فشار اور بیکل باطل کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ کوشان کے ہولناک حملوں میں تیزی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے دست و بازو میں طوفان کروٹیں لے رہے ہوں، آتشی لمحوں کے گرداب جوش مارنے لگے ہوں، اور اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ گلستانوں کو صحراؤں اور دریاؤں کو دشت میں تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ کچھ دیر تک قراچہ پر تیز حملے کرنے کے بعد ایک موقع پر اس نے قراچہ پر اپنی تلوار برسائی اور اس کی تلوار کو قراچہ نے اپنی تلوار پر روکا تو کوشان خان ایک دم حرکت میں آیا۔ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے اپنا ہاتھ قراچہ کی پیٹی میں ڈالا، پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے قراچہ کو اٹھا کر فضا میں معلق کر دیا۔ کچھ دیر تک اسے اسی حالت میں رکھا۔ اس کے بعد اس نے آگے بڑھ کر بڑے آرام اور نرمی سے چنگیز خان کے سامنے ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ کر کسی غیر فانی شاہکار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ کوشان خان کے ایسا کرنے سے چاروں طرف چپ اور خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ کوشان خان بھی کھڑا ہو کر چنگیز خان کی طرف غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ قراچہ کچھ دیر تک زمین پر پڑا رہا، پھر چنگیز خان کے کہنے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اسی نشست پر جا کر بیٹھ گیا جہاں سے اٹھ کر مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ چنگیز خان نے اس موقع پر ایک گہری نگاہ کوشان خان پر ڈالی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تو نے جو کہا تھا اسے سچ کر دکھایا، تیرا کہنا درست ہے، تجھ جیسا تیغزن میرے سالاروں میں نہیں ہے۔ قراچہ کو زیر کر کے تو نے ثابت کر دیا ہے کہ آندھیوں کے مقابلے میں تو ایک بے روک طوفان، ہوا کے نرم جھونکوں کے مقابلے میں تو تلپٹ کر دینے والے بگولوں کی سی ہمت اور جرت رکھتا ہے۔ دیکھ، میں نہیں جانتا تیرے کیا حالات ہیں، لیکن میں تجھے اپنے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں اور یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ تو انکار نہیں کرے گا۔ چنگیز خان جب خاموش ہوا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کوشان خان کہنے لگا، یہ میرے لیے ایک سعادت ہے کہ آپ مجھے اپنے لشکر میں شامل کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشان خان کو خاموش ہو جانا پڑا، کیونکہ چنگیز خان پھر بول اٹھا اور کہنے لگا، صرف شامل نہیں کر رہا، میرے لشکر میں تمہاری حیثیت ایک عمدہ سالار کی ہوگی۔ اب بولو، تم کیا کہتے ہو؟ جواب میں کوشان پھر بولا اور کہنے لگا، خان اعظم، میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا تعلق سمرقند سے ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو یہ بتا کر نہیں آیا تھا کہ میں خان اعظم کے لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ میں نے آپ اور آپ کی سرزمین کے متعلق بہت سی باتیں، بہت سی کہانیاں اور داستانیں سنی تھیں۔ وہی کہانیاں اور وہی داستانیں اور ان کی کشش مجھے ان علاقوں کی طرف کھینچ لائی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار مجھے اپنے گھر سمرقند جانے دیجیے۔ میں اپنے گھر والوں کو بتا کر اور اپنے گھر کے سارے انتظامات درست کر کے آپ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا، اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ ان دنوں کسی مہم پر نکلیں گے تو جو امیدیں آپ مجھ سے وابستہ رکھیں گے میں انہیں آپ کی خواہش کے مطابق پورا کروں گا۔ کوشان خان کے ان الفاظ پر چنگیز خان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے اپنے چھوٹے بیٹے تولائی خان کو بلایا، اس کے کان میں کچھ کہا جس پر تولائی خان وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور ایک تھیلی نقدی کی لا کر اپنے باپ چنگیز خان کو تھما دی۔ چنگیز خان نے وہ نقدی کی تھیلی کوشان کو دی اور کہنے لگا، یہ اپنے پاس رکھو، چند دن ہمارے ہاں قیام کرو، اور جب ہمارے پاس آنے والے بغداد کے قاصد اور طبرستان کا بدرالدین یہاں سے کوچ کریں گے تو تم بھی ان کے ساتھ کوچ کر جانا۔ اس کے بعد خاموش رہ کر چنگیز خان کچھ سوچتا رہا۔ اس دوران اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور پھر وہ کوشان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کوشان خان، میں کوئی چیز چھپاؤں گا نہیں، میں نے تم جیسا عمدہ اور اچھا تیغزن آج تک نہیں دیکھا۔ قراچہ جسے تم نے زیر کیا ہے، جسے تم نے ہرایا ہے، میرے سالاروں میں بڑا عمدہ اور ایک نایاب تیغزن خیال کیا جاتا ہے، لیکن تم نے اسے بڑی آسانی سے زیر کر دیا، اور پھر جس طرح تم نے اس کے کمر بند میں ہاتھ ڈال کر فضا میں بلند کیا اور میرے سامنے ڈال دیا، ایسے طاقتور شخص کو ہمارے ہاں دیوتا تسلیم کیا جاتا ہے۔ میری ایک اور بات غور سے سنو، یہاں قیام کے دوران اگر میرے اس شہر میں جو زیادہ تر یورتوں، جھونپڑوں، چمڑے اور اون کے خیموں پر مشتمل ہے، اگر تمہیں کوئی خوبصورت لڑکی پسند آئے اور اسے تم حاصل کرنا چاہو تو اس کا انکشاف مجھ پر یا میرے داماد قنجار پر کر دینا۔ وہ لڑکی کیسی ہی صاحب حیثیت کیوں نہ ہو، اسے تم سے بیعت دیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد چنگیز خان پھر رکا، اور اس کے بعد اس نے اپنے داماد قنجار کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، قنجار، کوشان خان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے کسی اچھے اور عمدہ یورت میں ٹھہراؤ، جب تک یہاں قیام کرے اس کی تواضع اور خدمت میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ چنگیز خان کے یہ الفاظ سن کر قنجار حرکت میں آیا، آگے بڑھا، کوشان خان کا ہاتھ اس نے پکڑا، پھر کہنے لگا، تم میرے ساتھ آؤ۔ کوشان خان چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔
دونوں مختلف چمڑے اور اون کے خیموں اور یورتوں کے اندر سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تھے۔ یورت چھکڑوں کے اوپر نصب کیے ہوئے چمڑے کے بڑے بڑے خیموں کو کہا جاتا تھا اور ان چھکڑوں کو کئی برفانی بیل کھینچتے تھے۔ ایک بڑے خیمے کے سامنے جا کر قنجار رک گیا۔ اس خیمے کے ایک طرف دو لڑکیاں تیغ زنی کی مشق کر رہی تھیں۔ قنجار کو دیکھتے ہوئے وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئیں۔ جب وہ قریب آئیں تب قنجار مسکراتے ہوئے کوشان خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ان میں جو دائیں جانب ہے یہ خان اعظم چنگیز خان کی بیٹی اور میری بیوی توبائی ہے۔ اس کے ساتھ جو نوعمر لڑکی ہے یہ اولون ہے، یہ میری چھوٹی چچا زاد بہن ہے۔ کوشان خان نے اس موقع پر ایک گہری نگاہ اولون پر ڈالی۔ وہ نوعمر تھی لیکن قد کی خوب تھی۔ اس کی شخصیت ایسی تھی جیسے لمحوں کے آئینوں کے اندر جالوں کے سنہری پیکر اور رنگوں کی پرکیف فضا اور گلشن ناؤ کے صحن میں لالائے گل کی مہک آن کھڑی ہو۔ اس کی نیلی سلگتی آنکھیں قدرت کے کمال کی صنائی تھی۔ اس کا بلور سے تراشا بدن حسین تجسیم کی زیب و زینت، اس کی خوبصورت پتلی نوکیلی انگلیاں، نازک سجیلے ہاتھ، لمبی گردن، مرمری بازو، دہکتے لب، لچکتی کمر، سیمی رخ عارض اور ریشمی بال اسے ایک قیامت کا روپ دے رہے تھے۔ جب وہ بھاگتی ہوئی قنجار کی طرف آئی تھی تو یوں لگا تھا جیسے حسن کی حسین انگڑائیاں اور جمال کی کرنوں کی انگنت رانائیاں اٹھ کھڑی ہوئی ہوں۔ چند لمحے اولون نام کی اس لڑکی کو غور سے دیکھنے کے بعد کوشان خان نے ایک دم اپنی نگاہیں ہٹا لی۔ پھر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے قنجار کو مخاطب کرتے ہوئے کوشان خان کہنے لگا، کیا ایسی نازک اندام لڑکیاں بھی تیغ زنی کرتی ہیں؟ کوشان خان کے ان الفاظ کے جواب میں اولون بولی، تم مجھے دیکھ کر نازک مزاجی کی گفتگو کر رہے ہو؟ سنو، میں اور میرے بھائی کی بیوی کوئی عام تیغ زنی کا ہنر نہیں رکھتی۔ اگر تم میرے بھائی کے مہمان اور اجنبی نہ ہوتے تو میں تمہیں تیغ زنی کا مقابلہ کرنے کی دعوت دیتی۔ تمہارا قد کاٹ اور تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم کسی اجنبی سرزمینوں کی طرف سے آئے ہو اور میرے بھائی کے جاننے والے مہمان ہو۔ اس موقع پر ڈانٹ دینے والے انداز میں قنجار نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی، پھر کہنے لگا، خبردار، لومڑی، بھیڑیے اور تیندوے شیر کو گھور کر نہیں دیکھ سکتے اور نہ اسے مقابلے کی للکار دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کوشان خان کا ہاتھ تھامے قنجار ایک یورت میں داخل ہوا۔ کوشان خان بھی اس کے ساتھ تھا۔ قنجار کی انتہائی خوبصورت اور پرکشش بہن اولون اور اس کی بیوی توبائی جو چنگیز خان کی بیٹی تھی دونوں باہر کھڑی رہیں۔ یورت میں جانے کے بعد قنجار بولا اور کہنے لگا، یہ تمہاری قیام گاہ ہے، تمہاری ضرورت کی ہر چیز یہاں پہنچے گی۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس فالتو کپڑے ہیں؟ اس پر کوشان خان بولا اور کہنے لگا، میرے پاس کندھے سے لڑکتی ہوئی جو زنبیل نما خرجین ہے، اس میں میری ضرورت کا سارا سامان ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یورت بہت اچھا ہے، باہر چمڑا ہے، اندر اون کا استر ہے، بستر بھی لگا ہوا ہے، اور مجھے کیا چاہیے؟ اس پر قنجار مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو تم یہاں بیٹھو یا لیٹ کر آرام کرو، میں جاتا ہوں اور تمہارے کھانے کا اہتمام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی قنجار یورت سے باہر نکلا۔ جب وہ اولون اور اپنی بیوی توبائی کے پاس گیا تب اولون نے اسے مخاطب کر کے کہا، بھائی یہ کون ہے؟ کہاں سے پکڑ کر اسے لائے ہو؟ اس پر ایک بار پھر قنجار نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اولون کو چپ رہنے کے لیے کہا۔ پھر وہ ساتھ والے بڑے خیمے میں داخل ہوا۔ قنجار جب بیٹھ گیا تب سامنے اس کی بیوی توبائی اور بہن اولون بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد قنجار ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ کوئی عام سا آدمی نہیں ہے، ایک طوفان ہے، ایسا طوفان جو روکے سے نہیں رکتا۔ یہ ایک ایسا تیغ زن ہے جس کا مقابلہ ہمارے سالاروں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد قنجار نے چنگیز خان کے سامنے قراچہ کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا اور وہاں جو گفتگو ہوئی تھی اس کی ساری تفصیل اولون اور توبائی سے کہتی تھی۔ قنجار جب خاموش ہوا تب اولون بولی اور کہنے لگی، کیا اس اجنبی نے جس کا نام آپ نے کوشان خان بتایا ہے خان اعظم کو اتنا ہی متاثر کیا ہے کہ خان اعظم نے اسے یہ کہہ دیا کہ ہمارے قبیلے میں جو بھی لڑکی سے پسند آئے اسے اس سے بیاہ دیا جائے گا؟ قنجار مسکرایا اور کہنے لگا، خان اعظم نے یہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کوشان خان کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے اس جیسا تیغ زن اور طاقتور انسان نہیں دیکھا، اس لیے کہ اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ قراچہ کی کمر بند پر ہاتھ ڈال کر اسے فضا میں بلند کیا اور اس کے بعد اسے خان اعظم کے سامنے ڈال دیا تھا۔ ساری تفصیل بتانے کے بعد قنجار رکا، پھر پہلے اس نے اولون کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اولون تم ابھی اپنے یورت میں نہ جانا، دوسرے یورت میں چلی جانا، تمہارے یورت میں مہمان رہے گا، تم توبائی کے ساتھ مل کر مہمان کے لیے کھانا تیار کرو، اس کے بعد کھانا تم دونوں نے اسے پہنچانا بھی ہے، میں واپس خان اعظم کے پاس جا رہا ہوں، جب کھانا تیار ہو جائے تو اسے دے کر آنا۔ اس کے ساتھ ہی قنجار اٹھا اور خیمے سے نکل گیا، جبکہ توبائی اور اولون دونوں کھانا تیار کرنے لگی۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اولون اور توبائی کھانے کے برتن اٹھائے اس یورت میں داخل ہوئی جس یورت میں کوشان خان نے قیام کیا تھا۔
उन दोनों की आमद पर कोशान खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। ओलून और तोबाई दोनों आगे बढ़ी। खाने के बर्तन उन्होंने यूरत में रखे, फिर वो एक तरफ हटकर बैठ गईं। इस मौके पर ओलून ने कोशान खान को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारी आमद के मौके पर मैंने तुम्हें तेगजनी का मुकाबला करने के अल्फाज कहे थे, वो मैं वापस लेती हूँ। मैं और तोबाई तुम्हारे मुतालिक कुछ नहीं जानती थी, लेकिन तुम्हारे मुतालिक सारी तफसील अब मेरे भाई कंजार ने हमें बता दी है। पहले तुम खाना खाओ। भाई कह रहा था तुम एक लंबे सफर से आए हो, लिहाजा थकावट के साथ तुम्हें भूख भी लगी होगी। कोशान ने खाने का जायजा लिया, फिर एक तरफ इशारा करके कहने लगा, ये क्या है? जवाब में ओलून बोली और कहने लगी, ये सब्जी है। कोशान खान ने दूसरे बर्तन की तरफ इशारा किया तो ओलून ने बताया, ये घोड़े का गोश्त है। कोशान ने तीसरे बर्तन की तरफ इशारा किया, तब ओलून कहने लगी, ये घोड़ी का दूध है। कोशान ने फिर चौथे बर्तन की तरफ इशारा किया तो ओलून कहने लगी, ये घोड़ी के दूध का पनीर है। कोशान खान ने कुछ देर सोचा, फिर उसने पानी पिया। खुश्क रोटी उसने पानी के साथ खा के पेट भर लिया, फिर कहने लगा, मैं जिस कदर खाना चाहता था खा लिया, अब तुम बर्तन ले जा सकती हो। इस मौके पर ओलून ने एक खास अंदाज में तोबाई की तरफ देखा और उसके बाद कोशान खान की तरफ देखते हुए बोली, अगर मुझ जैसी लड़की कभी तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम उससे शादी कर लोगे? ओलून के इन अल्फाज पर पहले एक गहरी निगाह कोशान खान ने उस पर डाली, फिर कहने लगा, कंजार की बहन, तू बुराक शबेली, महताब सरापा, निगहतों की दोशीजा, नुज़हतों की शेरीनी जैसी खूबसूरत जरूर है, फितरत के हुस्न का शाहकार भी है, नदियों की गुनगुनाहट है और शर्माहटों के नकाब में तेरे होंठों की सुर्ख कपकपाहटें खैरत को मिस्मार करके तुझे पुरकशिश भी बनाती हैं, लेकिन मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। ओलून ने शायद कोशान के इन अल्फाज का बुरा माना था, लिहाजा घूरने के अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, मैंने तुम्हें ये पेशकश नहीं की कि तुम मुझसे शादी करो, मैंने तुमसे सिर्फ ये कहा है कि अगर मुझ जैसी लड़की तुम्हें कहीं मिल जाए तो। कोशान खान ने उसकी बात काट दी, कहने लगा, अगर तुम मिलो या तुम्हारे जैसी लड़की मिल जाए तब भी शादी नहीं करूंगा। शादी तो मैं उस लड़की से करूंगा जो तुम जैसी हसीन जरूर हो, लेकिन वो मेरी और मैं उसका मिजाज आशना हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम किस मिजाज और किस तबीयत की लड़की हो, और फिर तुम जैसी लड़कियां तो मुझसे शादी करने के लिए फिदा हो जाती हैं, लेकिन मैं खुद ही तुम जैसी लड़कियों से शादी करना पसंद नहीं करता। कोशान खान के इन अल्फाज ने हसीन और खूबसूरत ओलून को काट कर रख दिया था। उसने उस मौजू पर नफरत और बेजारी का इजहार किया, तोबाई को एक मखसूस इशारा किया, फिर दोनों खाने के बर्तन उठाकर यूरत से निकल गई थी, जबकि यूरत के अंदर कोशान खान आराम करने लगा था। अगले रोज कोशान खान जब अपने यूरत से निकला तो उसने देखा कि एक तरफ चंगेज खान, उसके साथ उसके बेटे और कुछ सालार खड़े थे। करीब से एक खूबसूरत कदावर कड़े जिस्म का नौजवान मंगोल मुसल्ला नौजवानों की निगरानी में चंगेज खान के करीब ले जाया जा रहा था। वो नौजवान लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तेज तेज कदम उठाता हुआ कोशान खान भी उधर ही हो लिया। जंजीरों में जकड़े हुए नौजवान को जब मंगोल मुसल्ला जवानों ने चंगेज खान के सामने खड़ा किया, उस वक्त तक कोशान खान भी वहां पहुंच गया था। इस मौके पर चंगेज खान ने मुस्कुराते हुए कोशान खान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, तुम्हारे चेहरे का अंदाजा लगाते हुए मैं कह सकता हूँ कि तुम कुछ जुस्तजू में हो, कुछ पूछना चाहते हो। कोशान खान ने पहले असबात में गर्दन हिलाई, फिर कहने लगा, खाने आजम, आपका अंदाजा दुरुस्त है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये नौजवान जिसे जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये कौन है और इसकी ये हालत क्यों है? इस पर चंगेज खान ने एक गहरी और नफरत अंगेज निगाह जंजीरों में जकड़े नौजवान पर डाली और फिर कहने लगा, ये हमारे दुश्मन कबीले का सरदार है। हमारे दुश्मन कबीले का नाम ताइचो थे। ये लोग अक्सर हम पर हमलावर हुआ करते थे और एक जंग में मैंने इस कबीले को शिकस्त देकर इसको गिरफ्तार कर लिया। इसकी जिंदगी के दिन थोड़े ही हैं। चंद रोज ये मेरे शहर में यूं ही जंजीरों में जकड़ा घुमाया फिराता जाता रहेगा। इसके बाद इसका किस्सा पाक कर दिया जाएगा। इस मौके पर कोशान खान ने एक गहरी निगाह जंजीरों में जकड़े हुए उस नौजवान पर डाली, फिर चंगेज खान को मुखातिब करके कहने लगा, खाने आजम, कल आपने मुझे ये रियायत दी थी कि आपके शहर में जो भी खूबसूरत लड़की मुझे नजर आए, अगर मैं इरादा करूं आप उसे मुझसे ब्याह देंगे। खाने आजम, मैं आपके लश्कर में शामिल होने की हामी भर चुका हूँ और आपके लश्कर में क़याम के दौरान मैं आपकी उम्मीदों से बढ़कर आपका साथ दूंगा। ये नौजवान जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इसे अगर आप कत्ल कर देंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इससे उम्दा सलूक करें और इसे आज़ाद कर दें। ये आपके लश्कर में रहकर एक अच्छे सरदार और सालार की हैसियत से आपकी खिदमत करेगा। चंगेज खान मुस्कुराया और कहने लगा, तुम चाहते हो कि इसे आज़ाद कर दूं ताकि आज़ाद होकर मेरे यहाँ ही रहते हुए ये मौका पाकर मेरा किस्सा तमाम कर दे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।